پاکستان نے جو ہے پاؤ کے اور آدھ پاؤ کے بھی ایٹم بم بنا لیے ہیں، امریکہ اس سے ڈر گیا۔ جنرل راشد قریشی نے جو ہے میری اس پیش گوئی کی تائید کی۔ یہ جو افغانیوں کو چھیڑا گیا ہے نا، جس مقصد کے لیے انہوں نے چھیڑا ہے، ناکام ہوں گے یہ۔ اچھا، 2023 میں آپ نے کون سی پیش گوئیاں کی تھیں اور کس طرح سے وہ پوری ہوئی؟ مطلب ہے پیش گوئی مشرف کے بارے میں جو ہے میں نے پہلی پیش گوئی کی کہ سابق اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، تو اسی عرصے سے جو ہے نا وہ میری پیش گوئی ان تک بھی پہنچی۔ پھر انہوں نے مجھے محمد علی درانی کے تھرو جو ہے بلایا اور ان کے جو ہے مکمل حساب بھی کیا، وہ بھی تصویریں میرے پاس ہیں۔ اور جو ہے مطلب ہے اسی عرصے سے جو ہے مطلب ہے میرا آنا جانا شروع ہوا، وہ بلاتے تھے تو جاتا تھا۔ تو اسی عرصے میں جو کہ 2003 کا عرصہ، اس عرصے میں نے پیش گوئی کی کہ 2003 کے اینڈ میں پرویز مشرف کے اوپر جو ہے جان لیوا حملہ ہوگا۔ تو وہ جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک کانوائے ایک راستے سے جا رہا تھا، تو مسلسل جو ہے وہ 2-3 جگہ سے جو ہے وہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور ان کے جو مطلب ارد گرد لوگ تھے سیکورٹی والے، وہ بیچارے کافی جو ہے ڈسٹرب ہوئے یا اپنی جان سے گئے، مگر پرویز مشرف بچ گیا اس صورتحال سے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے پرویز مشرف کے لیے جو ایک پیش گوئی کی کہ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی علامت ہے کہ ان کے ہاتھ سے ان کی شخصیت سے ملک کو نقصان نہیں ہوگا، اور بالکل وہ ایسا ہوا۔ اور انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ افغانستان ٹھکانہ ہے اور جو ہے پاکستان نشانہ ہے، اس چیز سے جو ہے پورا ملک بھی ڈرا ہوا تھا کہ جو ہے ایسا واقعتاً کچھ ہو ہی نہ جائے، مگر پرویز مشرف نے بڑی خوبصورت پالیسی سے ان کو جو ہے اس چیز سے باز رہنے کا مطلب ہے ایک صورتحال، جو کہ جو ہے اب تو میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بڑی عام ڈسکس ہو رہی ہے، مگر پرویز مشرف نے بہت پہلے جو ہے امریکہ کو ڈرا دیا کہ پاکستان نے جو ہے پاؤ کے اور آدھ پاؤ کے بھی ایٹم بم بنا لیے ہیں، جو کہ محدود ایریے تک جو ہے کسی فوج کو یا کسی ایسی قوت کو جو ہے ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ امریکہ اس سے ڈر گیا، وہ جو وانا کی طرف سے جو ہے ایک دہشت گردی کا بہانہ بنا کے بڑھ رہے تھے آگے، اور جو ہے مطلب ہے بڑا تانا زنی کر رہے تھے کہ دیکھو جی مقامی لوگ آرمی کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، اور جو ہے آرمی جو ہے وہ مطلب ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ جن کو مقامی شو کر رہے تھے وہ بنگلہ دیش والی سٹوری دہرا رہے تھے کہ وہ زر خرید لوگ تھے جو فوج سے لڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ بات چیت کی، اس لڑائی کو آگے بڑھنے نہیں دیا، اور اس کے اوپر جو ہے مطلب ہے امریکہ نے کہا کہ جو ہے مشرف ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے، یعنی ہماری ڈکٹیشن نہیں مان رہا، اپنی مرضی سے جو ہے امن کی طرف آ رہا ہے، لڑائی نہیں بڑھا رہا۔ اس بات کو جو ہے وہ جنرل قریشی، پورا کیا نام ہے، راشد قریشی نے جو ہے میری اس بات کے اوپر کہ ان یعنی مشرف کے ہاتھ سے جو ہے نقصان نہیں ہوگا، تو جنرل راشد قریشی نے جو ہے میری اس پیش گوئی کی تائید کی کہ دہشت گردی کی جنگ کے اوپر جو ہے اگر پرویز مشرف سچ بولے تو قوم کے ہیرو بن جائیں گے، اور یہی شک امریکہ کرتا رہ گیا کہ مشرف جو ہے ہمیں انگلیوں پہ کھلا رہا ہے، ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے، اور ان کو بعد میں پتہ چلا۔ پھر پرویز مشرف کے لیے جو ہے ایک اور پیش گوئی جو ہے بڑی اہم ہے، جو کہ پی سی میں جب جو ہے درانی صاحب آئے، ان کے سامنے جو ہے بات رکھی ان کے سوال کے اوپر،
انہوں نے کہا کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے 2007 کی بات ہے، یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں، اگر جو ہے یہ خود استعفیٰ دے گئے سارے پارٹیاں تو پھر اکیلا مشرف کیا کرے گا۔ تو میں نے اس کو بولا کہ یہ 2007 کا نومبر کا مہینہ تھا، میں نے ان کو بولا، یعنی 15 اور 16 نومبر کے قریب کی یہ بات ہے 2007، میں نے کہا جی اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 25 نومبر تک جو ہے نہ تو پرویز مشرف ان سے کوئی اختلاف والی بات کرے، نہ ان سے کوئی ٹاکرا کرے، نہ کوئی، بالکل خاموش رہ جائے، اور جو ہے ان کو جو بھی یہ جو ہے جلسے جلوس کرتے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں کرنے دیں۔ 27-28 کو جو ہے مشرف کو کامیابی ہوگی، اور میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ پرویز مشرف سے یہ سیاسی لوگ جو ہے استعفیٰ نہیں لے پائیں گے۔ جب بھی استعفیٰ یا ایسی صورتحال ہوگی پرویز مشرف خود استعفیٰ دے کے جائیں گے، اور وہ بالکل ایسا ہوا، اور محمد علی درانی اس بات کے گواہ ہیں۔ 2024 میں کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے حوالے سے جی پاکستان کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، سیاستدانوں کے حوالے سے، دیکھو 2024 میں جو ہے یا پھر کوئی اسٹیک ہولڈرز ہمارے جو ہیں ان کے ہاں اس بارے میں جو پاکستان کا ذائچہ بتاتا ہے کہ خانہ نمبر 1 میں بیٹھا سٹار، خانہ نمبر 7 میں بیٹھا سٹار، ایک خانہ جو ہوتا ہے وہ اقتدار والوں کے لیے ہوتا ہے جو حکومت میں ہوتے ہیں، اور جو 7 نمبر جو اس کے مقابل ہے وہ اپوزیشن کو شو کرتا ہے۔ اپوزیشن یعنی اقتدار میں ان کے جتنے بھی خلاف لوگ ہوتے ہیں ان کو شو کرتا ہے۔ اب یہ جو صورتحال جو ہے کہ جو اقتدار میں ہیں، جو اقتدار سے باہر اپوزیشن میں ہے، ان کے درمیان تنازع پیدا ہونا ہے سابقہ قانون کے اوپر، سابقہ جو ہے غلط جو لاقانونیت کی گئی، اور جو ہے کچھ اہم دستاویز کے اوپر جو ہے بڑی ہاہاکار مچنی ہے، یعنی جو ہے مطلب قانون ڈسکس ہوگا، اس کی لاقانونیت کے اوپر مقدمات چل رہے ہوں گے، اور جو ہے یہ بڑی ایک صورتحال جو ہے بے چینی کی جو ہے ملک میں نظر آتی ہے۔ اچھا، اصل میں میرا سوال کرنے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی دھماکہ تو نہیں ہونے والا، پاکستان میں کوئی سیلاب تو نہیں آنے والا، پاکستان میں کوئی زلزلہ تو نہیں آنے والا۔ آپ نے اس بارے میں نہیں بات کی، میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو جی، جیسے سابقہ عرصے میں بیرونی طاقتوں نے جو ہے میاں والی میں جو ہے وہ مطلب پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے ذمہ دار لوگوں کو پزل کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ کوشش جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے شبرات پہ کسی نے شورلی چلا دی، اس سے کون ڈرے گا؟ اس سے بڑے بڑے واقعات سے یہ قوم گزر چکی ہے، کیونکہ یہ قوم سمجھتی ہے کہ ہمارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے، ہم کیوں ڈریں کسی سے۔ اگر مزید بھی جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں نقصان دینے کی جو کہ ہے ان کے جو ہے مطلب پلاننگ میں، تو مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑے بڑے واقعات گزر چکے ہیں ماضی میں کہ جو ہے مطلب پوری دنیا پہ یہ طاغوتی قوتیں خوش ہو رہی تھی کہ بس گیا پاکستان کے گیا، مگر جو یہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں زخمی ضرور کیا ہے دہشت گردی سے، مگر ہم مرے نہیں، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، اور آئندہ بھی اگر ایسا ڈرانے کی کوئی کوشش کریں گے تو اب تو فوراً پکڑے جائیں گے، جیسے یہ میاں والی کا واقعہ ہوا ہے، فوری طور پہ ایسے پکڑے گئے ہیں کہ یہ تو انہوں نے کرایا ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے معاملے ہونے۔ آج کل یہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے باہر بھجوایا جا رہا ہے، پاکستان کو غیر ملکیوں سے خالی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی، صفایا ہو جائے گا جو غیر ملکی جہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے ہیں؟ جب جو ہے افغانی پاکستان میں آئے، اب پاکستان جو ہے ان کی جو بیرونی پاوریں ہیں ان کے قبضے میں ہے، تو ان کی رضامندی سے ہی یہ آئے نا، تو یہ ان کی رضامندی سے ہی آتے رہے، اور ادھر جو ہے ان بیچاروں نے جو ہے شادیاں کی، ان کی ادھر جو ہے رشتہ داریاں ہیں وہ ادھر گڈ مڈ ہو گئے، ان کو ادھر
یعنی پاسپورٹ جو ہے اور شناختی کارڈ تک بنائے گئے، تو یہ سب کچھ انہیں کی اجازت سے ہوتا رہا ہے نا، کیونکہ وہ جس طرح جو ہے ملک میں انہی میں سے انڈیا اور وہ لوگ انہی میں سے کچھ لوگوں کو کرائے پہ لیتے ہوئے ملک میں جو تخریب کاری اور ایسی صورتحال کرواتے ہیں، تو مطلب یہ جھنجٹ چھیڑا ہی اسی لیے کیا ہے کہ یہ افغانی غصے میں اور اس طرف آئیں، جیسے جو ہے یہ قبائلی علاقے پہ حملے کرتے ہیں کہ دہشت گرد اور پیدا ہوں، تو یہ ان کو چھیڑا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ان میں سے جو ہے بہت سارے لوگ بغاوت کرتے جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ مطلب ایک خانہ جنگی جیسی صورتحال، ایک بے چینی جیسی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ اور جو ہے کچھ ایسے واقعات آیا وہ مصنوعی طریقے سے کیے گئے، یا وہ واقعتاً صورتحال کی گئی، یا ان کے ساتھ یہ آپ شامل ہو کے ایسا کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جیسے میاں والی کا واقعہ ہے یا ایسے کچھ اور واقعات ظاہر ہوں گے، تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ کام آپ کریں گے، انڈیا کروائے گا، اور بیچارے افغانیوں کے منہ پہ ملیں گے کالک، اور پاکستانی اور جو ہے افغانیوں کے درمیان جو ہے ایک لڑائی اختلاف جیسی صورتحال پیدا ہوگی، مگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ افغانی، ایرانی، ترکی، چائنا اور بہت سارے عرب ممالک اس ملک سے جو ہے اندرونی طور پہ پیار کرتے ہیں، مگر وہ کسی مجبوری کے زیر تحت اس پیار کو شو نہیں کر پا رہے، شو ہونے والا ہے۔ یہ جو افغانیوں کو چھیڑا گیا ہے نا، یہ جس مقصد کے لیے انہوں نے چھیڑا ہے، یا جس طرح وہ جو ہے مطلب ایک خانہ جنگی اور ایک غلط صورتحال کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں ہوگی، ناکام ہوں گے۔ یہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ رہیں نہ رہیں، ٹھیک ہے، ہم برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے ہاں جو ہے بڑی بے روزگاری ہے، بہت جو ہے صورتحال خراب ہے، مگر ہم برداشت کر رہے ہیں اپنے بھائی سمجھ کے، اور انشاءاللہ برداشت کریں گے، اور بھی اگر مشکل ہے تو، مگر یہ جو ان کے نام پہ شرارتیں کر رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جی غاطب علی شاد صاحب بہت بہت شکریہ۔ آخر پہ ناظرین ایک تھوڑی سی اہم بات کرنی ہے کہ غاطب علی شاد صاحب سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کی ماضی کے بارے میں، اپنے حال کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، تو ہمارے اسی پروگرام کے کمنٹس میں یا پھر ان کے واٹس ایپ پر جو نمبر چل رہا ہے اس پر آپ بھیج دیں، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی ان سے بات کریں گے اور آپ کے اطمینان کے لیے غاطب علی شاہ صاحب آپ کو بتائیں گے۔ تو باقی ہمارا پروگرام یہ ہوتا ہے ہر سوموار کو، اور ہم اپلوڈ کرتے ہیں منگل کو۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اگلے سال کے آغاز میں اس کو براہ راست آپ کے سامنے رکھا جائے، اس میں آپ اپنے مسائل سامنے رکھ سکتے ہیں جن کا فوری طور پر آپ کو اسی پروگرام میں براہ راست جواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔